حدیث کے بارے میں بھی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اور تاریخی طور پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث پر بھی پابندی لگی رہی 1 صدی سے زیادہ تک۔ تو منصور جو خلیفہ عباسی تھا، خلیفہ منصور عباسی، اس کے دور میں ہجری 100، اس میں مسند احمد بن حنبل کا حوالہ ہے میرے پاس، صحیح مسلم کا نام ہے، حوالہ نہیں ہے، اور حدیث یہ ہے کہ قال لا تکتبوا انی، مجھ سے کچھ بھی نہ لکھو، ومن کتب انی غیر القرآن فلیمحو، اور جو بھی قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھے اس کو مٹا دیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب سے کنسیپٹ بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ فلاں وقت میں رسول ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، میں نے پڑھا ہے تو عرض کر رہا ہوں، اور فلاں وقت میں رسول نہیں ہے، جب وہی آئے تو ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، پھر سنت کہاں جائے گی؟ مجھے کیا معلوم کہ حضور یہ جو فعل انجام دے رہے ہیں، قول فعل، فعل رسول، قول رسول، تقریر رسول، مجھے کیا معلوم کہ بھئی یہ کس موقع کی ہے، کس کیفیت کی، کس حالت کی ہے، یعنی پرسنل لائف ہو، کس حالت کی، کس حالت، یعنی ہر حال میں وہ رسول ہے، کیونکہ جبھی تو سنت قرار پائے گی نا۔ تو وہی قاری صاحب، عقائد میں کیا یہی تمام ماخذ شریعت ہیں جو آپ نے بیان کیے؟ عقائد میں قرآن و سنت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اور میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باقی جو 2 ماخذ ہیں، ماخذ ضرور ہیں، لیکن یہ قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ اچھا، یعنی قرآن و سنت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس طرف آ سکتے ہیں، ان کو سائیڈ پہ رکھ کے ہم اس طرف نہیں آ سکتے۔ لیکن عقیدے کے معاملے میں نصوص قطعیہ چاہیے، اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول کے بارے میں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک تو یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جی حدیثیں لکھنی بند ہو گئی تھیں، لوگوں نے، بنو امیہ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور سے حدیثیں لکھی جانے لگی۔ سید ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ روایتیں عبداللہ بن عمرو بن العاص جانتے ہیں، کیوں کہ میں صرف ذہن پہ تکیہ کرتا تھا، یعنی یاد کرتا تھا، اور وہ لکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو سے کسی نے کہا کہ یار تو عبداللہ ہر بات نبی کی لکھتا ہے، کبھی آپ خوش طبعی کے طور پر کچھ فرماتے ہیں، کبھی غصے میں ناراضگی میں فرماتے ہیں، تو آپ ہر بات کو لکھتے ہو، ہمارے سامنے تو چلو آپ کا وہ منظر موجود ہے کہ آپ نے کس موقع پہ یہ بات کی، لیکن جو بعد والے آئیں گے ان کے سامنے تو یہ منظر ہوگا نہیں، اس بات کا پس منظر، اور وہ ہر مسئلے کو ایک حکم شرعی سمجھ کے عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے توقف کیا، اور پھر میں نے سوچا میں کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ تو آپ کے پاس جب آئے تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، اور لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ ہر بات نہیں لکھا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھو، واللہ لا یخرج الا حقا، اللہ کی قسم میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، چاہے میں خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، دکھ میں ہوں، میری زبان جھوٹ نہیں بولتی، ہمیشہ حق ہی بولتی ہے۔ ایک منٹ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم کسی وقت نبی نہیں ہوتے، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ نبی کریم جب رسالت و نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، آپ رات دن نبی ہوتے ہیں، 24 گھنٹے نبی ہوتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی باتوں کی بعض دفعہ وضاحت کرتے ہیں کہ میری یہ بات محمد رسول اللہ کی حیثیت سے ہے، اور میری یہ بات محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے۔ جب محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو اختیار بھی آپ خود دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے لیے آپ نے کہا، مغیث کی یہ لونڈی تھی، اس نے پہلے محبت بہت کرتا تھا، اس نے نکاح کرنے کے لیے اس کو چھوڑا، اور پھر نکاح کرنا چاہا، جب چھوڑا آزاد ہو گئی، اس نے کہا میں نہیں نکاح کرتی، پہلے تو میں لونڈی تھی، چپ تھی، اب تو شریعت نے مجھے اختیار دے دیا ہے۔ اب وہ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ بریرہ بریرہ، جیسے کوئی دیوانہ نہیں ہو جاتا، ایسا کہتا ہوا پھرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، اور آپ نے فرمایا دیکھو مغیث کی کیا حالت ہو گئی، اس نے ایک تو تیرے اوپر احسان کیا، تو اس کی لونڈی تھی، اور اس نے تجھے چھوڑا۔ اس نے آگے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے بحیثیت رسول اللہ کے، یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا یہ مشورہ ہے، حکم تو یہ ہے، تجھے اختیار ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھے پسند ہی نہیں، میں نہیں مانتی۔ آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ کیسے ہوا کہ رسول اللہ نہیں رہے وہ آپ نہیں مشورے کے ٹائم پہ؟
میں آپ سمجھے نہیں, اختیار دینا بھی تو رسول کی جو حیثیت ہے نا, جو رسول کی حیثیت ہے, اس حیثیت میں جو حکم کریں گے وہ فرض ہے. نہیں تو مشورہ دے رہے ہیں نا رسول کی حیثیت سے. تو اس نے نہیں مانا نا, یعنی رسول اور آپ سمجھ نہیں رہے. اب جو مشورہ ہے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جا رہا ہے. آپ نے خود واضح فرمایا, حضرت زید کو کہا کہ زینب کو طلاق نہ دے, زینب کو طلاق نہ دے, اور اللہ نے بتا دیا تھا کہ زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے. اور یہ بات آپ نے زید کو نہیں بتائی, لیکن زید کو کہتے تھے طلاق نہ دے, چونکہ آپ سمجھتے تھے چھٹکارے کی یہی صورت ہے, نہ یہ طلاق دے گا, نہ زینب میری بیوی بنے گی, اور نہ سارے اس میں تماشا بنے گا. حضرت زید نے یہی پوچھا, اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر, اگر آپ کا مشورہ ہے تو میری اس سے بنتی نہیں. آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے گھر کے ایک بڑے فرد کی حیثیت سے. زید نے نہیں مانا, آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. پھر مدینے کے لوگ آ کر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کھجوروں میں, مادہ کھجوروں کے اندر نر کھجوروں کے بیج ڈالا آپ یہ کہہ رہے ہیں رسول کی حیثیت سے مشورہ نہیں دے سکتے. آپ غلط سمجھ رہے ہیں یار, آپ بالکل ہی غلط. میں واقعی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں رسول کی دو حیثیتیں ہیں. جو منصب ہے وہ 24 گھنٹے رسول ہے, لیکن رسول اگر خود اپنی ایک بشری تقاضے سے کچھ کہنا چاہے اور اس کی وضاحت بھی کر دے. انہوں نے یہ شک ظاہر کیا, ہمیں کیسے میں پتہ ان کی چلے. بات نہیں کر رہا, میں تو آپ کی جو ایکسپلین کر رہے ہیں نا, میں اس کے اوپر سوال کر رہا ہوں. غلط سوال کر رہے ہیں نا اچھا. آپ, سوال کو سمجھ نہیں رہے اور پھر غلط سوال کر رہے ہیں. وہ یہ کہ جب کھجور کا بور ڈالنے کے متعلق پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم نر کھجوروں کے اندر, مادہ کھجوروں کے اندر نر کھجوروں کا بیج ڈالتے, پھل زیادہ آتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو خیر اللہ کم, شاید تمہارے لیے بہتر ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, تو آپ نے چھوڑ دیا. جب صحابہ نے چھوڑا تو اس سال ان کو نقصان ہوا, اور آ کر کے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے آپ کے کہنے سے تعبیر کرنی چھوڑی اور ہمیں نقصان ہو گیا. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم, تم دنیا کے معاملے مجھ سے بہتر جانتے ہو. یعنی رسول کے مشورے پہ عمل کرنے کے بعد اس کو نقصان ہو گیا. جی ہاں, نقصان ہو گیا. وہ رسول کی بات نہیں تھی, وہ محمد بن عبداللہ کی بات. ایک باشعور ایک اور عقل مند آدمی کسی کو اس معاملے میں مشورہ دے گا جس معاملے میں اس کو معلوم نہ ہو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک باشعور اور ایک عقل مند آدمی ایسے معاملے کے اوپر کسی کو مشورہ دے گا جس کے معاملے میں اس کو نہ پتا ہو. جی, آپ نے کہا لعلکم خیر لکم, شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہو, شاید تمہارے لیے بہتر ہو. یہ امکانی بات پر کی جاتی ہے. پھر آپ نے میری بات کاٹ دی. جب اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ نقصان ہو گیا, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انما انا بشر, میں ایک بشر ہوں. اذا امرتکم بشیء من امر دینکم, جب میں تمہیں دین کے بارے میں کوئی حکم دوں فخذوا بہ, واذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر, جب میں اپنی رائے سے تمہیں کوئی حکم دوں پھر میں ایک انسان ہوں. نبی 24 گھنٹے نبی ہوتا ہے, لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ محمد بن عبداللہ بھی ہے. رسول ہے لیکن محمد بن عبداللہ بھی ہے. جو بات آپ کی طرف سے بار بار آئی نا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا, کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رائے نہیں لی جا سکتی, اس کا اسوہ حسنہ ہے تو ظاہر ہے تو پھر بشر کی حیثیت سے ہے نا. ہاں, اس میں سمجھنے کی جو بات ہے, وہ جو حدیث قاری صاحب نے پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم, کہ بھئی تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہو. مثال کے طور پر تعبیر النخل کا واقعہ ہے کہ یہ جو کھجور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نر مادہ کو ملانے والی بات تھی, جو بھی اس طرح کی چیزیں, بات اگین وہی آتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ لیتے تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشورہ اس طرح سے بائنڈنگ نہیں ہے جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حکم بائنڈنگ ہے جو آپ نے شریعت کے حکم کے طور پہ حکم دیا. ظاہر ہے مشورہ اور حکم میں خود بلا خود بھی فرق ہے. الفاظ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا کے کسی معاملے میں, جیسے تعبیر النخل کی بات کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا صحابہ سے فرمایا تھا کہ شاید یہ زیادہ بہتر ہو, اگر تم یہ نہ کرو تو شاید زیادہ بہتر ہو. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا تھا, صحابہ یہ سمجھے کہ یہ حضور کا شرعی حکم ہے, یعنی آپ جو یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں یہ شریعت کا حکم بتا رہے ہیں, اور اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشورے کے طور پہ فرمایا تھا کہ اگر تم قبول کر لو تو اچھی بات ہے, جیسے حضرت بریرہ والی بات ہے, قبول نہ کرو تو تمہاری مرضی. صحابہ کرام نے اس کو شرعی حکم سمجھ کے عمل کیا, اس سے جو ان کو نقصان ہوا تو ظاہر ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی ایسی بات
کی نسبت نہیں ہوتی، لیکن اتنی بات بڑی کلیئرلی ہمیں قرآن حدیث سے، سیرت کے واقعات سے، یعنی سینکڑوں واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امت کے سامنے اس بات کو واضح کیا ہے. مثال کے طور پر ریاضی ہے، سائنس ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سبجیکٹ نہیں ہے. اب فزکس میں کیا کرنا ہے، ریاضی میں کیا کرنا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہاں ایسی کوئی چیز آتی ہے، کوئی اس سے رہنمائی لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ آج کے دور میں سمجھتا ہے کہ یار یہ فزکس بایولوجی ایسی پڑھانی چاہیے، اس پہ ایسا کام کرنا چاہیے، تو وہ شریعت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے. یہ اس کا کل